ہم لوگ جناب اسپیکر ان کی گاڑیاں جس وقت کشمیر ہائی وے کی طرف گئی ہیں، ایک دوسری گاڑی نے آ کے ان کی سیکیورٹی گاڑی کو، پولیس کی گاڑی کو پیچھے سے ہٹ کیا اور اس کا ٹائر ہی کولیپس کرا دیا، کے پی پولیس کی گاڑی کا۔ وہاں سے یہ ٹرن اراؤنڈ کر کے اوپر مرگلا روڈ کی طرف آتے ہیں، فیصل ایونیو، یہ جو فیصل مسجد کی روڈ ہے، وہاں پہ ان کا راستہ پھر روکا گیا، گاڑیوں نے روکا، ان نون گاڑیاں، بلٹ پروف آرمڈ گاڑیاں، ان پہ پستول تانا جاتا ہے، فائر ہوتا ہے، وہاں سے ان کی یہ گاڑی اور ڈسیبل ہوتی ہے، وہاں سے یہ نکلتے ہیں اور مونال کا جو راستہ ہے اس پہ آتے ہیں۔ میں ان سے آگے تھا، ریڈیو پہ کال آتی ہے کہ جی وہ اریسٹ ہو گئے ہیں، 1 منٹ بعد آتا ہے نہیں نکل آئے ہیں۔ 10 منٹ کے فاصلے سے میں اوپر پہنچتا ہوں تو مونال کا جو جہاں پہ وہ مسمار کی ہے ریسٹورانٹ، ادھر سے وہاں پہ انہوں نے چوکی ایک لگائی ہوئی تھی، 2 ڈمپر ٹرک کھڑے تھے، ہم لوگ سائڈ سے ہو کے نکلے، پولیس کی ہلکی پھلکی وہاں پہ نفری تھی۔ پر 10 منٹ بعد جو مناظر تھے وہاں پہ جناب اسپیکر، آخری موڑ جو مونال کو آدمی آتا ہے، ہیئر پن موڑ، وہاں پہ آ کے گاڑی نے پیچھے سے ان کو پھر ہٹ کیا، آرمڈ کار نے، ایک آرمڈ جیپ نے۔ اس کے بعد آگے ایک دوسری ہیڈ آن گاڑی آتی ہے، اس نے ہٹ کرنے کی کوشش کی، ادھر سے بچے۔ آگے جاتے ہیں تو مونال کے قریب 2 ڈمپر ٹرک جو ہیں انہوں نے کھڑی کی ہوئے ہیں، اتنا گیپ تھا کہ انہوں نے اس کے بیچ میں سے گاڑی نکال دی، موزہ تھا یہ وہاں سے نکلے ہیں، آگے خاردار تاریں اور سیمنٹ کے بڑے بلاک لگے ہوئے ہیں، اس کے اوپر سے گئے، ان کو چاروں ٹائر گاڑی کے برسٹ ہو گئے، وہ گاڑی اس سے ٹپک کے آگے گئی اور مونال سے لے کے ہری پور کی باؤنڈری تک 10 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، ایک دوسرا بیریکیڈ لگا ہوا، وہاں پہ ان کو روکنے کی کوشش کی گئی، پستول ان کے اوپر تانا گیا، فائر ہوا، وہاں سے یہ لوگ نکلے۔ میں وہاں پہ ہری پور کی باؤنڈری پہ کھڑا تھا، جس وقت گاڑی دیکھی جناب اسپیکر تو خوش قسمتی کے ساتھ جو ان کی بلٹ پروف وہیکل تھی وہ رن فلیٹ ٹائرز تھے، یہ ٹائر پھٹے ہیں، آخری اس پہ وہ کچھ کلومیٹر آپ اس پہ رن کر سکتے ہیں، اس سے شعلے نکل رہے تھے، گاڑی جواب دے چکی تھی، دوسری گاڑیوں میں ٹرانسفر کیا، ہری پور کی طرف ہم لوگ جا کے اور پشاور ہم نے جانا تھا، رستے میں مونال سے اور آپ کا ہری پور کے آدھے رستے میں پہنچے تو پتہ چلا کہ رینجرز وہاں پہ آ گئے، 300 سے زیادہ رینجرز کی نفری، بن بلائے۔ اگلے دن علی امین خان صاحب نے مانسیرا میں آئی جی کے پی اختر حیات خان گنڈاپور سے اور ان کے چیف سیکرٹری سے پوچھا کہ رینجرز کے پی میں کیسے آئی، کس نے اجازت دی؟ انہوں نے کہا رینجرز آ ہی نہیں سکتی جب تک صوبائی کابینہ اس کو اجازت نہیں دیتی، اجازت ہی نہیں تھی پھر بھی آ گئے، اور روڈز انہوں نے ملٹیپل بلاک کیے ہوئے تھے پوری رات۔ ٹارگٹ کون تھا؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ۔ انہوں نے انسانی حقوق کی سلب کر دی اور کوئی چیز ہی نہیں رکھنی دی، اور پھر اس کے اوپر جو ہے نا انہوں نے وہ کالی ٹوپیاں پہنائی جیسے کہ ہم دہشت گرد ہیں۔ شرم ہونا چاہیے آپ کو، آپ اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہو، تم کہتے ہو کہ ہم آئین اور پاکستان کی جو ہے نا وفادار ہے، تم گولی چلاتے ہو اور تمہیں یہ شرم نہیں ہوتا کہ جو تم گولی چلاتے ہو وہ ہمارے ٹیکس پہ ہوتی ہے؟ میں آپ کو بالکل، دیکھیں ہم بہت پرامن لوگ ہیں، ہم بہت سوچتے ہیں کہ امن ہو، سکون ہو، ملک آگے بڑھے، آپ ہمیں دیوار سے لگا رہے ہو اور آپ ہمیں کہتے ہو، ہم سے مطالبہ کرتے ہو کہ تم جو ہے تمہارے لائن یہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے معصوم اور نہتے شہریوں پہ گولیاں برسائی گئی، اس کے بارے میں بھی میں ابھی بات کروں گا۔ 12 ہمارے ساتھی کنفرمڈ شہید ہوئے، ان کا اسی جگہ پہ میرے بھائی شیخ وقاص اکرم صاحب نے یہاں پہ سلائیڈ اور پروجیکٹر لگا کے آپ کو دکھایا چند دن پہلے، میں بھی موجود تھا اس میں۔ اس کے بعد اس وقت تک ہمارے پاس جو فگرز وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈاپور صاحب نے اپنا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، اس کے تحت جو انفارمیشن اور جو خبریں آ رہی ہیں اس کے تحت کہ کتنے لوگ ہمارے مسنگ / پریزیومڈ ڈیڈ یعنی کہ جو شہید ہو چکے، ہم لوگ ازیوم کر سکتے ہیں وہ ابھی تک لاپتہ ہیں، ان کا کوئی سراغ نہیں نکالا جا سکتا، وہ تقریباً 200 سے زائد ہیں، 200 سے زائد۔ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، 12 ساتھی کنفرمڈ شہید، 200 سے زیادہ مسنگ، پریزیوم ڈیڈ / شہید۔
یہ اس سے زیادہ یہ بھی فگرز اور بھی آ رہی ہیں. اور جیسے جیسے کوئی حادثہ جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کا یہ حکم تھا کہ 13 دسمبر 2024 کو انشاءاللہ تعالی پشاور میں ہم لوگ ایک دعا اور جرگہ کا اہتمام کریں گے اور یہاں پہ مختلف پارٹیوں کو ہم لوگ انوائٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس پہ دعا میں تعزیتی دعا میں مختلف 13 دسمبر 2024 بروز جمعہ. اس کے بعد 15 دسمبر 2024 اتوار کا دن جو آتا ہے ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے جو بین الاقوامی چیپٹرز ہیں انٹرنیشنل چیپٹرز ہیں وہ اپنے اپنے ممالک میں دعا کریں گے اور وہاں پہ اپنی ریلیز یا جو فنکشنز ہیں وہ کریں گے. ان کے لیے ہماری انٹرنیشنل چیپٹرز ہمارے چیئرمین اور سیکرٹری جنرل صاحب نیسسری انسٹرکشنز وہ دے رہے ہیں. رکھی ہیں پی ٹی آئی کے پرزنرز کی ریلیز کی اور جوڈیشل کمیشن اور انکوائری کی 9 مئی کے حوالے سے اور 24 نومبر 2024 کے حوالے سے. یا یہ پوری نہیں ہوئی تو ہم لوگ سول ڈس اوبیڈینس کی طرف جائیں گے اور اس کا ٹائم فریم اور وہ ساری چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھ جائیں گے. تفصیلات ہم لوگ دیں گے اور یہ ملک گیر بھی ہوگا اور یہ بین الاقوامی دنیا میں بھی پاکستانی یہ انشاءاللہ اس کو ایکسیکیوٹ کریں گے اور یہ ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم لوگ اس طرف جائیں کیونکہ اس کے اثرات جو ہیں وہ موجودہ حکومت کو اٹھانے پڑیں گے. عام پاکستانی جو ہے وہ اپنے رائٹس کے لیے اپنے حقوق کے لیے یہ قدم اٹھائیں گے. بہت شکریہ جی. پہلے آئی تھنک اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ لیڈر ایک ہے وہ عمران خان ہے. باقی سارے پوزیشن ہولڈرز ہیں چاہے وہ عمر ایوب ہے زرتاج ہے عامر ڈوگر ہے گوہر صاحب ہے سلمان صاحب ہے تو اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیڈر ایک ہے وہ عمران خان ہے. اب ڈی چوک کس نے کہا کیسے کہا میں خود پچھلے 5-6 دن سے دیکھ رہی ہوں کہ ایک کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. لیکن اگر آپ کو اس کا آسان جواب چاہیے کہ جب فوج بلائی گئی آرٹیکل 245 کے تھرو اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ ڈی چوک جائیں. اس میں یہ نہیں کہا آپ سنجانی جائیں یا عمران خان کی بیوی نے کہا یا علمین نے کہا یا عمران خان کی بہن نے کہا یہ تھا کہ آپ گولی چلائیں سویلینز پہ. سمپل از دیٹ. سو ایٹ دی اینڈ سنجانی کا کہنا یہ ہے کہ میں بھاگی نہیں تھی مجھے تمام لوگ چھوڑ کر بھاگے میں اکیلی تھی 12 بجے تک. ہاں اب یہ بات ہے کہ دیکھیں میں تو بشبی کے ساتھ فل ٹائم تھا وہاں سے لے کر آخر تک تھا اور وہاں سے لے کر ان کو وہاں سے لے کر آنا سارا کچھ میں نے کیا. اب اس کے علاوہ اگر کسی اور کے بارے میں ان کی رائے ہے تو یہ ان کی ذاتی رائے ہے. آپ یہ سوال ان سے کر سکتے ہیں اپنی ذاتی رائے کے اوپر وہی جواب دے سکتی ہیں. میرے سے اگر آپ کا میرے بارے میں یا کوئی پارٹی کے بارے میں بات کرو تو میں کہا. اچھا ایک واپس پی ٹی آئی کی طرف آپ ان کے ساتھ میں وہی ہوں. میں سیاست میں اتنی دلچسپی نہیں لے رہا اور انہوں نے مجھے کہا کہ ہم دونوں ایک ہیں اور آپ واقعی نسلی اور اصلی ہے. سر شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ میڈیا سے دوری کیوں آج کی بڑے عرصے سے مطلب میڈیا سے دور ہیں؟ میڈیا سے میں اس لیے دور ہوں کہ مجھے کہا گیا کہ میں میڈیا سے دور رہوں. شیخ صاحب کیس کے حوالے سے